حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا جب انسان کی شفیع ہوتی ہیں، خدا حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی کوئی بات نہیں ٹالتا۔ جب بھی حضرت فاطمہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لاتی تھی، رسول خدا 4 کام کرتے تھے: قام الیہا ووہب بہا واجلس مجلسا وقبل یدیہا۔ قام الیہا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے، ان کو خوش آمدید کہتے تھے۔ واجلس مجلسہ، ان کو اپنی جگہ پر بٹھاتے تھے۔ رسول خدا جس جگہ پر بیٹھے ہوتے تھے، حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو اس جگہ پر بٹھاتے تھے۔ وقبل یدیہا، ان کے ہاتھوں کو چومتے تھے۔ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ اے مومنو، رسول خدا کو ان کے نام سے نہ پکارا کرو، جس طرح تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو اس طرح رسول خدا کو نہ پکارا کرو، کیونکہ رسول خدا بہت خاص ہیں، بہت افضل ہیں۔ اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے جب حضرت فاطمہ تشریف لاتی تھی تو ہمیشہ رسول خدا کو یا ابتا کہہ کر بلاتی تھی، لیکن اس آیت کے نزول کے بعد جب پاک بی بی تشریف لائیں تو حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے رسول خدا کو یا رسول اللہ کہہ کر بلایا۔ رسول خدا نے فرمایا، اے میری بیٹی، تم نے مجھے یا ابتا کہہ کر کیوں نہیں بلایا؟ حضرت فاطمہ نے عرض کی، خدا نے آیت نازل کی ہے کہ آپ کو یا رسول اللہ کہہ کر بلایا جائے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قولی یا ابتا، اے میری بیٹی مجھے یا ابتا کہہ کر بلایا کرو، کیونکہ تمہارا یہ کہہ کر بلانا میری روح کے سکون کا باعث ہے اور خدا کی رضا کا باعث ہے۔ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا وسیلہ رسول خدا کبھی رد نہیں کرتے۔ اپنے کاموں میں حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو واسطہ کرا دے رسول خدا کے سامنے، ان سے کہیں کہ رسول خدا کے سامنے میری یہ سفارش کر دی۔ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نہ خدا کے حضور کبھی خالی لوٹی ہیں، نہ رسول خدا کے حضور سے کبھی خالی لوٹی۔ 2 رکعت نماز ادا کرے، پہلی رکعت میں سورہ حمد کے بعد 100 مرتبہ سورہ قدر پڑھیں، دوسری رکعت میں سورہ حمد کے بعد 100 مرتبہ سورہ توحید پڑھیں، اس کے بعد 100 مرتبہ صلوات پڑھیں۔ پھر حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے درخواست کریں کہ آپ کا سوال، آپ کی مشکل اپنے والد صاحب کے سامنے پیش کریں، رسول خدا کے سامنے پیش کریں، تاکہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے۔ کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس کے بارے میں حضرت فاطمہ زہرا شفاعت کرے اور وہ شخص خالی واپس آ جائے۔ حضرت فاطمہ زہرا جس کا بھی وسیلہ بنتی ہیں وہ شخص اپنی مرادوں کو پہنچتا ہے۔ حضرت فاطمہ باب الحوائج ہیں، حضرت فاطمہ حوائج پوری ہونے کا دروازہ ہے۔